بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معروف سوال، ایک مشہور شبہہ اور وسوسہ جو لوگ مغرب سے متاثر ہیں اور ان کی جدیدیت سے، ان کی ترقی سے متاثر ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں قرآن و حدیث میں ایٹم بنانے کا فارمولہ کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات جلد 1 صفحہ 38 پر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہیں سے ایک اور سوال کا جواب بھی ہو گیا جو اکثر ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صاحب آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ساری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے، لیکن ہمارا قرآن اور ہماری حدیث سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی فارمولہ ہمیں نہیں بتاتا کہ کس طرح ایٹم بنائیں، کس طرح ہم ایٹم بنائیں، کس طرح ہائیڈروجن بم بنائیں۔ اس کا کوئی فارمولہ نہ تو قرآن میں ملتا ہے اور نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ صاحب دنیا چاند اور مریخ پر پہنچ رہی ہے اور ہمارا قرآن ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا کہ چاند پر کیسے پہنچے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا قرآن ہمیں یہ باتیں اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ دائرہ عقل کا ہے، وہ تجربے کا دائرہ ہے، وہ ذاتی محنت اور کوشش و کاوش کا دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے ذاتی تجربے، عقل اور کوشش پر چھوڑا ہے۔ جو شخص جتنی کوشش کرے گا اور عقل کو استعمال کرے گا، تجربے کو استعمال کرے گا، اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو رہا تھا۔ عقل اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتی۔ ان چیزوں کا ہمیں قرآن کریم نے سبق پڑھایا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔ لہٰذا اسلامائزیشن آف لاز کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس کے تابع بنائیں۔ اصلاحی خطبات جلد 1 صفحہ 38۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سبھی احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی علوم کی روشنی میں زندگی سے عقائد، اخلاق، عبادات اور مختلف نظریات سے متعلق جو مشہور سوالات ہوتے ہیں، آپ کے علوم کی روشنی میں اس یوٹیوب چینل پر بیان کیے جاتے ہیں۔ خود بھی سماعت فرما کر مستفید ہوں اور دوسرے احباب کو بھی شیئر کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔